السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، الاربعون النووی سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، یعنی کہ امام نووی نے جو 40 اہم احادیث جمع کی ہیں دین کی تمام اہم بنیادی باتوں کو احاطہ کیے ہوئے، ان میں سے آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تیسری حدیث، اور اس میں اسلام کی بنیادی جو اہم باتیں ہیں، تمام 5 پلرز آف اسلام، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، بڑی ہی مشہور یہ روایت ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث پر میرے خیال سے ایک نظم ہے یوٹیوب پر، غالباً اس کے 300 ملین سے زیادہ ویوز ہیں۔ تو بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ہے، تعمیر ادب وغیرہ بھی جب پڑھتے تھے کہ 5 پلرز آف اسلام، اسلام کے 5 بنیادیں، تو یہ حدیث اسی کی ڈیٹیل کے بارے میں ہے۔ آ جائیں آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے راوی کے بارے میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں۔ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، اعلان نبوت سے 1 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 84 سال عمر آپ نے پائی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں حدیثیں نقل کی، الحمدللہ۔ بہت ہی بڑے متقی اور سنتوں کے پیروکار، اور خاص طور پر علم حدیث میں آپ کا کام بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بہت سی حدیثیں ریکارڈ کی ہیں، اور آپ نے فتنوں کا بھی دور دیکھا ہے، یعنی جس دور میں جو آپ کو معلوم ہے کہ جھگڑے ہو رہے تھے بہت زیادہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر لیں، سیدنا علی کی خلافت کی بات کر لیں، یا اس کے بعد کے جو ادوار تھے اس میں بھی آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ ہجرت کا جو 73واں سال ہے، اس سال میں آپ جو نا فوت ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی جو شہادت جو بڑی مشہور ہے، اس سے صرف 2 یا 3 ماہ کے بعد آپ اس خاکدانی کی تیغ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں، بات کرتے روایت کی۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد آپ کو معلوم ہے کہ فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں، اور فاؤنڈیشن یعنی کہ جب بھی کوئی گھر، کوئی عمارت آپ بناتے تو سب سے نیچے جو چیز ہوتی ہے جس پر پوری عمارت کا ڈھانچہ رکا ہوا ہوتا ہے، اسے بنیاد کہتے ہیں۔ اور یقیناً یہی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی جب ڈیٹیلنگ میں جائیں گے تو میں آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی زیادہ چیزیں، لیکن ان تمام کا جو لب لبام نچوڑ، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور میں سب سے پہلی چیز کا تعلق عقیدے سے ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے کلمے پر یقین رکھنا، لا الہ الا اللہ۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیادی شے۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے آگے اگر کوئی بھی انسان کچھ بھی کر رہا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ نہ پڑھے اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرنے چلے جائے، یا کچھ اور بھی کر لے، تو آپ بتائیں کہ کیا اس کی کوئی چیز قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اہم ہے۔ آپ جب تک اس چیز کو کراس نہیں کرو گے، ایمان کے لیول سے آگے نہیں بڑھو گے، تب تک اعمال چاہے کتنے بھی اچھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور اکثر بچے یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ بہت اچھے نیک کام کرتے ہیں، they are very good people, they are very humble، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ تو اکثر یہ بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور بڑے سینسٹیو سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سرٹیفکیٹ ہے، ایمان ہوگا تو اس کے بعد کی اچھائیاں قابل قبول ہے، ایمان نہیں تو اس کے بعد کی جو اچھائیاں ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ضرور ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھائیاں کبھی اتنی اچھی ہو کہ آپ کو موت سے پہلے ایمان کی توفیق مل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کلمہ پڑھ لیں، اور اس جیسے واقعات کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا، یہ تو بہت مثالیں، میں کبھی انشاءاللہ زندگی میں کبھی اور موقع رہا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ خیر، ہم یہاں بات کر رہے ہیں
اسلام کی بنیاد ہے کلمے پر، ایمان ہوگا تو باقی کی چیزیں قابل عمل ہوگی۔ سورہ عصر میں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان الانسان لفی خسر، ہر ایک انسان خسارے میں ہوگا، کل بروز قیامت ہر انسان لاس میں ہوگا، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان والا ہو۔ اب جب پہلی کنڈیشن ایمان والا ہے تب ہی وہ خسارے سے بچے گا۔ اور خسارہ کیا ہے آخرت کا؟ جہنم ہے خسارہ اور فائدہ ہے جنت۔ تو آپ کا جو خسارہ فائدے میں تبھی بدلے گا جب آپ کے پاس ایمان ہوگا۔ دوسری ایمان کی جو بنیادی چیز ہے، اچھا یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، دوسری بات تو پہلے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ اس پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت سے ہمارے ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ فقط اتنا ہی دراصل ایمان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سینٹنس ہے، لیکن it is itself its own a world، یہ پوری ایک دنیا، ایک کائنات ہے۔ it is like a universe، ایک اوشن ہے یہ، کیونکہ آپ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آپ اس کو زبان سے کہیں گے، دل سے اس کے تمام شاخوں کے ساتھ مانیں گے۔ تمام شاخیں کیا ہو سکتی ہے؟ آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ یہ بھی بلیو کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول ہے، تو آپ کا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کا یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کی تمام شاخوں کے ساتھ مانیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اور پھر قادیانیوں کے عقائد کو بلیو کر لینا یہ آپ کو مسلمان نہیں بناتا۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جن کے بہت ہی گھنونے اور برے عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، تو اب وہ عقیدے جب درست نہیں ہوں گے تو یہ کلمہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کلمے کے پورے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کلمہ گو نہ ہوں بلکہ آپ کلمے کو ماننے والے ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو you must be accepting that with all the aspects of it، تمام جو اس کے فارمز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ نمبر 2 جو اسلام کی بنیاد ہے، جو پلر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ہے نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ۔ نماز قائم کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جب آپ وہ عبادت کرتے ہو تو آپ کو پرٹیکولر ایک چیز کا ثواب ملتا ہے، اسی عبادت کا، صرف اسی عبادت کا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ حج پر جاتے ہیں تو آپ کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ نماز آغاز کرنا چاہتے ہو نا، اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، ایک پورا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ثواب ہی ثواب مل رہا ہوتا ہے ہر ایک ڈیفرنٹ چیز کی۔ لیٹس سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ وضو کرتے تو آپ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ گناہ ہمارے منہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیونکہ گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جب انسان ناک میں پانی چڑھاتا ہے ناک کے گناہ جھڑتے ہیں، جب انسان چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آنکھوں سے ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں۔ پھر جب انسان آرمز دھوتا ہے اپنے ہاتھ کونیوں سمیت، ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کی گناہ، جب بھی پیر چلے ہوں گے کسی گناہ کی طرف وہ تمام گناہ جھڑتے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی آپ نے نماز کا ارادہ کیا اور اس کے لیے جو پہلا کام کیا ہے اس سے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، تو جب مسجد کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو آپ کو ہر ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہونے کا اپنا ایک ریوارڈ ہے، اور مسجد میں جس وقت آپ پہنچے ہیں اگر آپ پہلے لوگوں میں آپ پہنچے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ پھر جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے اس کا اپنا ریوارڈ ہے، اللہ کے گھر میں نماز کا انتظار کرنا اس کا ثواب۔ جب آپ نے نماز شروع کی ہے تو جب نماز کا آپ نے آغاز کیا ہے، اللہ اکبر کہا، اس کا ثواب، اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، یاد رکھیں حضور کی حدیث سے۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت سے آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک حرف پر 10 نہیں کیا، اور پھر آپ جب قرآن میں سورہ فاتحہ کوئی سورت ملاتے ہیں اس کا ثواب، آپ رکوع اور سجود کرتے ہیں اس کا ثواب۔ سجدے کے بارے میں رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں علیک بکثرۃ السجود، تم سجدے زیادہ کرو تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ اندازہ کریں سجدے میں بھی آپ کو ثواب۔ پھر آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ثواب، نماز مکمل ہو جاتی اس جگہ پر آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر چاہے اس نے نماز ادا کی وہ بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اب اندازہ کریں، آپ نے صرف نماز کا ارادہ کیا ہے اور پورا ایک انوائرمنٹ ثواب ہی ثواب سے بھر گیا ہے، ثواب ہی ثواب سے۔ اوراد و وظائف تو الگ چیز ہے، وہاں پڑھیں تو پھر وہ الگ ثواب ہے،
لیکن کچھ نہ بھی کریں، بیسک چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھو آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ نماز ضرور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو روایتیں چھوٹی چھوٹی پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضور فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ دیکھیے حضور نے داڑھی کا نہیں کہا، لباس کا نہیں کہا، حالانکہ داڑھی نظر آتی ہے، اٹس ویزیبل ہے نا، لباس نظر آتا ہے، اٹس ایکچولی ویزیبل، یو کین سی اٹ، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کافر اور مسلم میں، مومن اور کافر میں فرق ہی نماز ہے۔ اللہ اکبر، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز unnecessarily مگر بغیر کسی ویلڈ ایکسکیوز کے چھوڑ دے، فقط کفر، تو وہ شخص جیسا کہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نمازوں کی پابندی اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ثواب بھی زیادہ ہے، پلس یہ کہ اس کو چھوڑنے پر عذاب بہت زیادہ ہے۔ نمبر دو، زکوٰۃ دینا، ایتا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی ہے۔ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور پھر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس تعلیم کی وجہ سے جب فیملیز کی ذمہ داری آتی ہے، ہم پیسہ کماتے ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ کمانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا 50% اللہ کی راہ میں لگا دو۔ نہیں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ 25% لگا دو، 10% لگا دو، 5% لگا دو، بلکہ کیا کہا؟ جو کچھ تم کما رہے ہو اس پر نہیں، کما کر جو تم سیو کر رہے ہو اس پر سال گزرنے کے بعد میں اونلی 2.5% تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم پیسہ کمانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کیسے سخت الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان مشرکین کے لیے جہنم ہے، آفت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں زکوٰۃ مومن نہیں دیتا، مشرک تو مشرک، اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کتنے سخت الفاظ سے یاد کیا ہے کہ گویا کہ وہ بندہ مشرک ہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو مال الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے پیسہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مضبوط مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ مینٹلی ہو، ہر اعتبار سے اگر مسلمان مضبوط ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں لیکن اللہ نے جو پیسہ ہمیں دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں آپ تو اللہ نے بار بار میں فرمایا رزقناہم ینفقون، ہم نے جو پیسہ دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناکم یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو دیا ہے، اللہ اکبر، یہ تم نے کچھ نہیں کیا، ہم دے رہے ہیں۔ تو جو پیسہ اللہ دے رہا ہے اس میں اللہ ہم سے کتنا مانگتا ہے؟ 2.5%۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، آپ کے پاس ایک کیکمبر ہے، ککڑی ہے، آپ اس کے کئی حصے کر لیں، 8 حصے کر لیں، آپ کو 8 میں سے جو آخری ایک سلائس ہے وہ نہیں دینا، بلکہ اس آخری جو سلائس ہے اس میں سے بھی آپ 1/4 کریں گے تو آپ کو دینا۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ 1/4 جو دے رہے ہیں اس پر تو نظر جاتی ہے، جو باقی کا پورا کیوکمبر ہمارے سامنے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ضرور دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ کل بروز قیامت زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کل بروز قیامت ان کے تمام مال کو اللہ تعالیٰ جانوروں کی شکل میں بنا دے گا، مضبوط اور تگڑے جانور، اور اس انسان کو جو ہے نا جہنم کی چٹانوں کے بیچ میں لٹایا جائے گا اور ان جانوروں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنا زیادہ ہم نے کمایا ہوگا اتنے مضبوط اور تگڑے جانور ہوں گے اور وہ ہمارے اوپر سے گزریں گے۔ جب انسان پوری طریقے سے رون دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو واپس پیدا کرے گا، پھر جانور دوڑائے جائیں گے، یہ عمل جاری رہے گا، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں اگر وہ جو پہاڑ، جو آگ کی بنی ہوئی چٹانیں، اگر وہ سرد پڑنے لگیں گی، کیونکہ میں کہتا ہوں سرد پڑیں گی نہیں کیونکہ وہ جہنم ہے، لیکن تھوڑی بھی اس کی ہیٹ کم ہوگی، اور رسول پاک فرماتے ہیں اس کی ہیٹ کو دوبارہ فلیم اپ کر دیا جائے گا، ہیٹ اپ کر دیا جائے گا اور اس کو گرم کر دیا جائے گا، اور وہ جانور 50,000 سال تک اس بندے کے اوپر سے مسلسل گزرتے رہیں گے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سودا بہت برا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی منفعت، تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کا اتنا بڑا عذاب مول لینا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے مزید زکوٰۃ کے بارے میں ایک بڑی ہی سخت روایت پیش کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو میرے پاس آئے اس حال میں کہ اس پر ایک اونٹ کا بوجھ ہو، اس کی گردن پر ایک اونٹ پڑا ہوگا، اور وہ اونٹ کیا ہے؟ یہ مال جو دنیا میں کمایا ہے، وہ اونٹ کی شکل میں اس کی گردن پر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس آئے گا، میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی کی مدد نہیں کرتا جو اللہ کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ زکوٰۃ ضرور دے، مال کمانا اچھی بات ہے، سیو کرنا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ ضرور دیں۔ اور تیسری اہم چیز جو اس حدیث کے اعتبار سے سمجھ لیں چوتھی، لیکن عبادات کے اعتبار سے تیسرا اہم کام ہے،
وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، اور روزہ دراصل ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف ہم پر نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور اس کا ثواب جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے، روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کو یوں پڑھے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اونلی اللہ نوز دا بیسٹ کہ آپ کو روزے پر کیا جزا مل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر بالغ عاقل مرد عورت مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو کے حوالے سے بھی روایت آپ نے سنی ہے، اور جو انسان روزے کی حالت میں مرے الحمدللہ کیا اس کا ریوارڈ ہے۔ لہٰذا اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں 5، ان میں سے چوتھے نمبر پہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن روزوں کو عام زندگی میں بھی ہمیں جو نا اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے، یعنی کہ ہر پیر یا جمعرات کو روزہ رکھنا، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، ایام بیض کے روزے رکھنا، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو رکھنا، اور عاشورہ کے روزے رکھنا۔ یہ بہت ساری چیزیں جو دوسرے دن آتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھیں۔ روزے کا ایک اہم مقصد بھی ہے کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کے پاس، اور یہ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے اہم عبادت ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ گھر میں تنہا ہو، آپ اور آپ کی وائف ہو، یا آپ تنہا ہو اور گھر میں آپ کے فریج اور کھانا سارا رکھا ہو، پھر بھی آپ نہیں کھاتے، پھر بھی آپ قربت نہیں کرتے، کیونکہ یہ نفس پر کنٹرول ہے۔ انسان اگر اس نفس پر کنٹرول صرف رمضان میں کر لے تو آپ کو معلوم ہے اس کی عادت ہو سکتی ہے کہ وہ بعد میں بھی گناہ کا موقع اسے ملے لیکن وہ اس سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اور اہم چیز اسلام کی بنیادی باتوں میں وہ ہے حج بیت اللہ کرنا، یہ کنڈیشن کے ساتھ میں، ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اگر اللہ نے آپ کو کیپیبل بنایا ہے، اگر آپ کے پاس میں اتنی ہے توفیق۔ اب وہ دو طریقے سے، ایج وائز بھی ہے، فائنینشیل بھی ہے۔ ایج وائز یہ کہ دیکھو، حج در اصل جوانی میں کرنا چاہیے، جب آپ اپنے دم پر حج کر سکیں، یہ سب سے صحیح طریقہ ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری زندگی اپنے زندگی کے معاملات میں گزار دیتے ہیں، تمام، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، گھر خریدنا، سارے کام کے بعد when we are good for nothing، جب ہم کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اب خیال کرتے ہیں let's go for حج پہ چلتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، آدھی عبادتیں خود کر رہے ہیں، آدھی ویل چیئر پہ کر رہے ہیں، آدھی کسی کے کندھے پہ کر رہے ہیں، جو ہو رہی ہے، جو نہیں ہو رہی اس کی پرواہ نہیں، تو پھر وہ حج نہیں ہے صحیح والا۔ حج اگر واقعی کرنا ہے تو ان استطاعت الیہ سبیلا کا مطلب یہ کہ فزیکلی یو مسٹ بی ریڈی، اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ فائنینشلی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج ہم فلائٹ میں 3 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ جاتے ہیں چلو 15 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ یاد کریں جب لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل جایا کرتے تھے۔ تو اصل رمضان کے بعد وہ نکلتے تھے، ذوالقعدہ میں روانہ ہوتے اور ذوالقعدہ کے اینڈ میں پہنچتے، حج کرتے، اور حج کرنے کے بعد کچھ دن رک کر وہ وہاں سے نکلتے، محرم میں ان کی گھر واپسی ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ فزیکلی ایک دم فٹ ہوں گے، آپ فٹنس وائز اچھے ہوں گے تو یہ آپ حج کر سکتے ہیں۔ اور یہی فائنینشلی، کیونکہ ظاہر 3 مہینے کے اخراجات آپ کو لے کر جانے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے حج کا خرچہ میرے خیال سے تقریباً $12,000 ہے۔ چیپسٹ اگر کوئی آپ پیکج بھی لیتے ہیں تو $10,000 ہو، مہنگے پہ آپ جائیں گے تو $16,000 to $15,000 ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی میرے خیال سے اتنا یا اس سے 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس اتنی استطاعت جب بھی ہوگی، یاد رکھیں، جب بھی ہوگی تو حج فرض ہو چکا ہوگا۔ اب اگر آپ نے اس پیسے پر حج کرنے کے بجائے آپ نے اپنی پرائیورٹی چینج کر لی، آپ نے خیال کیا حج بعد میں پہلے میں گھر خرید لیتا ہوں، تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ چلو یار یہ 5 لاکھ پہلے کہیں انویسٹ کر دیتا ہوں، حج بعد میں کر لیں گے، تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اتنا پیسہ بچے گا تب حج فرض ہوتا ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ حج آپ کے پاس جیسے یہ امانت اتنی آتی ہے، آپ کے پاس اتنی سیونگز آتی ہے، حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے جائیں سب سے پہلے، اس کا مزہ ہے تبھی جب آپ صحیح ایج میں چلے جائیں، خود سے تمام اعمال کریں، خود سے اپنے جوانی میں حج کا لطف لیں، کیونکہ حج در اصل عبادتوں میں ایسی عبادت ہے کہ حج کے اندر زبانی عبادت بھی آتی ہے، بدنی عبادت بھی آتی ہے، مالی عبادت بھی آتی ہے، لسانی بھی آتی ہے، ساری کی عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ اور انسانیت کے حوالے سے مطلب پوری دنیا کو اگر کوئی میسج دینا ہے تو اس مساوات کا سب سے بڑا درس حج کے اندر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جنت کی وجہ بن سکتی ہے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک بدوی آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ اتنا بیسک بتائیں کہ میں اس پر عمل کروں، نہ میں کوئی چیز ایڈ اپ کروں گا نہ میں کوئی چیز کم کروں گا، آپ مجھے بتائیں کہ میں سے جنت میں چلے جاؤں۔ حضور نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور جو ہے نا رمضان کے روزے رکھو۔ ایک چیز حضور نے ایڈ کی وہ تصل الرحم، رشتہ داروں کا خیال رکھو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ جب اٹھ کر جانے لگے تو حضور نے فرمایا اگر واقعی ان چیزوں پر عمل کرے، کچھ بھی نہ بڑھائے، تو یہ شخص جنتی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محترم ساتھیوں، آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لیے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔